بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے نجات دی تم کو فرعون والوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ مبتلا کرتے تھے تم کو برے عذاب میں۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کو ان واقعات کو یاد کرا رہے ہیں کہ جو واقعات وہ اپنی تاریخ کے حوالے سے پہلے سے جانتے تھے۔ اس میں سے بعض اہم واقعات کو اشارتاً بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو توجہ دلائی ہے اس بات کی جانب بھی کہ اللہ نے ان کو ان کی تاریخ میں قدم قدم پہ کیسے اپنی عنایات سے مستفید کیا، اور یہ بات بھی یاد کرا رہے ہیں کہ جب کبھی بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی، زیادتی کی، تو اللہ نے ان کو سزا بھی دی، ان کو پکڑا بھی، تاکہ ایک جانب ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کی تاریخ میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی بھلا ہوا ہے وہ اللہ کی عنایت اور مہربانی سے ہوا ہے، چنانچہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب یہ بھی معلوم ہو کہ وہ اللہ کے ایسے چہیتے لوگ نہیں ہیں کہ جو کچھ بھی کریں ان کو پکڑ نہیں آتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دونوں طرح کے معاملات ان کی تاریخ میں واقعات سے بھر دیے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو انداز اختیار کر رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے لوگ موجود تھے ان کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم نے ایسا کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے تمام واقعات وہ اپنے لیے ایک کارنامہ سمجھتے تھے اور اس کو باقاعدہ اپنی اس تاریخ کا حصہ سمجھتے تھے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو گویا کہ وہ بھی ان تمام تاریخ کے واقعات میں شامل تھے۔ فرمایا کہ یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون والوں سے۔ آل فرعون اگرچہ کہ لفظ آل خاندان اولاد کے لیے آتا ہے، لیکن زبان اور اس کے استعمالات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قوم کے لوگ، ماننے والے، پیروکار، یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو فرعونیوں کے برے عذاب سے، چنگل سے بچایا، اور خاص طور پر اس عذاب کا ذکر کیا کہ جو سب سے بڑا تھا، یعنی جس میں کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ اس میں بیٹوں کی جگہ، بیٹوں کے لیے تو لفظ بیٹے استعمال کیا تاکہ اس میں جو ایک ان کے ساتھ شفقت ہے اس کا اظہار ہو، اور بیٹیوں کی جگہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے۔ اس لفظ سے جو ایک خاص قسم کی غیرت پیدا ہوتی ہے اس کو نمایاں کیا گیا، اور یہ بتایا کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کو قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے بعد ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اب تک تمہیں مختلف مراحل سے جیسے گزارا ہے، تم کو نوازا بھی ہے، تمہاری غلطیوں پر تم کو پکڑا بھی ہے، تو آج بھی وہ رب تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا، چنانچہ تم اس کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کو کہ جو تم جانتے ہو کہ برحق ہے اس کو مان لو۔